بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہ ہو تو تم اہل علم سے سوال کر لیا کرو، پوچھ لیا کرو۔ ایک عام مسلمان کے لیے اپنی مشکلات اور پریشانیوں میں کسی عالم دین سے مسئلہ پوچھنا اور اس پریشانی کا دینی حل معلوم کرنا بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ کل ہمارے ایک شاگرد نے ہمیں فون کیا کہ جی ہمارے ایک بزرگ ہیں، انہوں نے آپ سے ایک مسئلہ دریافت کرنا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ انہیں دارالافتاء میں لے آئیں۔ چنانچہ وہ تقریباً 75 سالہ بزرگ تھے، باشرہ تھے۔ وہ تشریف لائے اور یہ فرمانے لگے کہ میں الحمدللہ سعودی عرب میں 19 سال گزار کے آیا ہوں اور میں دیندار آدمی ہوں، مجھے دین کی بہت سمجھ ہے، میں نے آپ سے ایک مسئلہ دریافت کرنا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ بتائیے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میری اولاد میری نافرمان ہے اور میں اپنی ساری زمین جائیداد اپنے چک کے کسی مدرسے یا مسجد کو دینا چاہتا ہوں، تو اس بارے میں آپ مجھے مشورہ دیں، میں اپنی اولاد کی وجہ سے بہت پریشان ہوں کہ وہ میری نافرمان ہے۔ تقریباً 10 منٹ انہوں نے اپنا سوال بیان کیا، تو ہم نے عرض کیا کہ آپ بتائیں کہ آپ کی اولاد کی نافرمانیاں کیا ہیں۔ تو بزرگ کہنے لگے کہ پہلی نافرمانی تو یہ ہے کہ ان کی والدہ کو ابھی وفات پائے ہوئے 24 دن گزرے ہیں۔ ایک بیٹا مجھے کہتا ہے کہ آپ ابا جی دوسری شادی کر لیں، تو دیکھیں انہیں اپنی والدہ کی وفات کا احساس ہی نہیں ہے، وہ جو کہتے ہیں دوسری شادی کر لیں، تو کتنی بڑی نافرمانی ہے۔ ہم نے پوچھا اچھا دوسری نافرمانی کیونکہ واقعہ بتائیں ان کا، تو وہ کہنے لگے کہ وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ اپنی زمین جائیداد ہمارے نام کرا دیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ اس کے علاوہ کوئی اور نافرمانی کا واقعہ ہو تو بتائیں۔ تو کہنے لگے بس اس کے علاوہ کوئی اور نافرمانی نہیں ہے۔ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ دونوں باتیں تو نافرمانی کے زمرے میں نہیں آتی۔ اگر وہ آپ کو دوسری شادی کا مشورہ دے رہے ہیں تو اس میں آپ کی سہولت ان کے پیش نظر ہے، اس لیے مشورہ دے رہے ہیں، یہ بھی نافرمانی نہیں ہے۔ نمبر 2، اگر وہ آپ سے زمین جائیداد اپنے نام کرانے کا مطالبہ کرتے ہیں تو آپ انہیں اگر مطمئن ہیں تو کرا دیں، اگر آپ نہیں دینا چاہتے تو آپ انہیں بتا دیں کہ میں تمہارا نام نہیں کرانا چاہتا، یہ بھی کوئی نافرمانی والی بات نہیں ہے۔ پھر وہ کہنے لگے نہیں میرا دل نہیں مانتا کہ میری زمین جائیداد میری اولاد کے پاس جائے۔ تو ہم نے ان سے عرض کیا کہ دیکھیں ایک مسلمان اپنے دل اور دماغ کی صرف بات نہیں مانتا بلکہ وہ اللہ اور رسول کی بات کو مانتا ہے۔ ایک مسلمان اور غیر مسلم میں بنیادی فرق یہی ہے۔ غیر مسلم اپنی زندگی کے سارے کام اور اپنے تمام فیصلے اپنے دل و دماغ کے مطابق کرتا ہے، وہ دین کو، شریعت کو، اللہ کی رسول کی تعلیمات کو نہیں دیکھتا۔ اور ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ مجھے جو اللہ رسول فرمائیں گے میں نے اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ یہ بات تو درست ہے۔ میں نے عرض کیا قرآن کریم میں سورہ نساء میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب، کہ ماں باپ اور قریبی رشتہ دار جو مال چھوڑ جائیں اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے، یعنی اولاد کا، اور بیٹیوں کا بھی حصہ ہے، تو بیٹا بیٹیوں دونوں کا حصہ ہے۔ اور دوسری حدیث سنائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض اوقات کوئی مسلمان مرد عورت 60 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں لیکن اپنی وفات سے پہلے کسی اپنے وارث کو وراثت سے محروم کر جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت سے محروم کر دیتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اپنے وارثوں کو وراثت سے محروم نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ چاہیں تو اپنی زمین جائیداد میں سے کچھ حصہ صدقہ جاریہ کر دیں، یعنی وقف کر دیں کسی مسجد مدرسہ کے لیے، تاکہ آپ کی وفات کے بعد آپ کو اس کا ثواب پہنچتا رہے، لیکن آپ اپنی اولاد کو محروم نہ کریں۔ تو یہ بات ان کے سمجھ آئی اور کہنے لگے کہ جی میں بس آپ کی بات اب مانوں گا۔ ہم نے عرض کیا کہ میری باتیں نہیں ہیں، یہ اللہ اور رسول کی اور دین کی باتیں ہیں، اگر آپ ان پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی آپ سے راضی ہوں گے اور آپ کی اولاد بھی آپ سے راضی اور خوش ہو جائے گی۔ اگر معمولی کوئی رنجش اور اختلاف ہے تو وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ اور دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ بڑوں کو شفقت کرنی چاہیے، اپنی اولاد سے شفقت کا معاملہ کریں، انشاءاللہ اولاد بھی آپ کی طرف مائل ہو جائے گی۔ تو یہ باتیں سننے کے بعد وہ چلے گئے۔ پھر بعد میں ہمارے شاگرد نے بتایا کہ وہ جی بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ
میں نے ایک مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھا، دل کو سکون حاصل ہو گیا۔ میں نے اپنے چک اور محلے میں جن جن لوگوں سے مشورہ کیا تو سب نے مجھے یہ کہا اولاد کو محروم کر دیں، زمین جائیداد مسجد مدرسے کے نام کرا دیں، تو اب مجھے دلی سکون حاصل ہوا ہے۔ تو اس کارگزاری کے سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر مسلمان کا یہی طریقہ ہونا چاہیے، جب بھی کوئی پریشانی اور مشکل پیش آئے تو وہ کسی اچھے مفتی اور عالم دین سے مشورہ کرے اور دین کی رہنمائی لے اور اس کے مطابق عمل کرے۔ بعض اوقات انسان خود غلطی پہ ہوتا ہے اور خود غلط فہمی میں مبتلا ہوتا ہے، اور وہ پھر دین کا مسئلہ پوچھنے سے، رہنمائی لینے سے انسانی غلط فہمی اور پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔